کے روزے کو نہیں دیکھ پائیں گے، ان کے پاس اتنی پراپرٹی بیلنس، بینک بیلنس نہیں ہوگا، اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں ہوگا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے آ جائیں اور آپ کے روزے کی زیارت کر لیں، یا عمرہ شریف کے لیے آ جائیں اور آپ کے روزے کی زیارت کر لیں۔ یا رسول اللہ، کچھ دیوانے ایسے بھی ہوں گے جو ہندوستان میں مچل رہے ہوں گے، کوئی ہندوستان میں مچل رہے ہوں گے، کوئی بنگلہ دیش میں مچل رہے ہوں گے، کوئی ناگالینڈ میں مچل رہے ہوں گے، کوئی آسٹریلیا میں مچل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، نہ وہ آپ کو دیکھ پائیں گے نہ آپ کے روزے کو دیکھ پائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے؟ کیا آپ کی شفاعت سے وہ محروم رہ جائیں گے؟ یا رسول اللہ، ہمارے بارے میں بھی تو بتلائیے۔ صحابی رسول رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بےساری کرنے لگے۔ معراج کے دولہا مسکرانے لگے، غلام رونے لگے، معراج کے دولہا مسکرانے لگے۔ جب غلاموں نے دیکھا آمینہ کا لال مسکرا رہا ہے، مصطفیٰ کے ہونٹوں میں ہنسی کھیل لگی ہے، اور اسی ہنسی کو جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا تھا تو بریلی سے پکار اٹھے تھے، جس کی نسکی سے روتے ہوئے مقصد کی آمد کے لاکھوں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مشرق اعلی حضرت۔ مصطفیٰ مسکرانے لگے، غلام سمجھتے میرا کام ارے یار بول کے تو بتلاؤ، سارا کام میں ہی کروں گا، کچھ آپ بھی کرو نا۔ میرا کام اور اپنا بھی بن گیا، ارے بن گیا یار، ذرا محبت سے بولو۔ میں بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، بہت کم بتاتا ہوں، موقع بھی ملتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آج مجھے بھی تکلیف سننا ہوتی ہے، بہت کم باتیں بتاتا ہوں میں پوائنٹ والی، سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ میں سب کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا محبت سے بولو۔ کیا ہمارا کام بن گیا؟ صحابی رو رہے تھے، رونا بند کر دیا۔ آمینہ کا لال مسکرایا تو ساری کائنات مسکرانے لگتی ہے۔ آمینہ کا لال مسکراتا ہے نا تو کائنات ذرہ ذرہ مسکرانے لگتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے جو میرے روزے کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، جو مجھے دیکھ لے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور میرے غلاموں تک یہ پیغام پہنچا دینا، اگر کوئی مجھے نہ دیکھا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، روزہ نہ دیکھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر شفاعت چاہتا ہے تو کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دے، جو کثرت سے درود پڑھے گا اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہے۔ اس لیے اللہ بولے، کعبے کے بدو تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیر کیا تم سے رہا ہوا بنا، چلنا خدا کی شفا تم پہ کرو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت بہت اللہ صلی اللہ سیدنا شفیع صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے امید ہے کہ درود پڑھنا آپ کبھی نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے مصطفیٰ کا نام سنو نا، درود خود پڑھنا شروع کر دو گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہا ہی ہے نا، کعبے کی بدر تجھا تم پہ کروڑ درود۔ تبھی کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ تو جمیل قادری نے کہا، اے لوگوں تم لاکھوں سلام پڑھنے پر اعتراض کرتے ہو، کروڑوں سلام پڑھنے پر اعتراض کرتے ہو، لیکن سنو، سنی تو سنی ایسا نہ سلام پڑھتا ہے، ایسا درود پڑھتا ہے، عاشق جب درود پڑھتا ہے، جب زمین کے اوپر رہتا ہے تب بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، اور زمین کے اندر جاتا ہے تب بھی پڑھتا ہے۔ اور جمیل قادری نے کہا تھا کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و ہم تو ایسے دیوانے ہیں، ایسے مستانے ہیں، ہم تو مستانے یہ دیوانے ہیں، اور یہ مستانے ہیں اور یہ دیوانے ہیں، تبھی تو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، بقول قاری رضوان صاحب کے، چلو تو چلو، مرتے ہو تو مر جاؤ، مر جاؤ، ہم مصطفیٰ کا میلاد نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بتاؤ چھوڑو گے؟ جب تک زمین کے اوپر رہیں گے مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ کا میلاد منائیں گے، اور حشر میں اٹھائے جائیں گے تو حضرت کی زبانی یوں کہہ کے منائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے روح، نسلے والا نجل کے گرے گرا
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت خوب، میلاد منانا تو کسی حال میں نہیں چھوڑنا، زندہ باد، جان جائے چلی جائے، لیکن میلاد مصطفیٰ منانا نہیں چھوڑیں گے۔ اب ظالم حکومت جلوس نہ نکالو، میلاد نہ کرو تو کہنا تم کہتی رہے ہم تو دیوانے ہیں، ہم تو مستانے ہیں، ہمیں جو کرنا ہے وہ کر گزرے گی، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں ہے۔ ہم تو دیوانے ہیں، مصطفیٰ کے عاشق ہیں، پابندی لگاؤ گے تو ہم مصطفیٰ کا میلاد اپنے گھر میں منا لیں گے، محلے میں نکال لیں گے۔ ارے مصطفیٰ کا میلاد ہم منانا ہے تو کسی خطرہ سے منا لیں گے، کبھی روڈ پہ منائیں گے، کبھی میدان میں منائیں گے، کبھی مکان میں منائیں گے، کبھی دکان میں منائیں گے، کبھی گھر کے اندر منائیں گے، کبھی ہندوستان میں منائیں گے، اس کے باہر بھی نکل کے منائیں گے، یہ تو الگ بات ہے۔ ہم تو مصطفیٰ کا میلاد حشر میں بھی منائیں گے اور جلوس مصطفیٰ بھی نکالیں گے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن ہمیں جو ہے دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ آج ساری کائنات جو وجود میں آئی ہے، آج ساری کائنات جو فخر کے ساتھ سینہ چھوڑ کے جو ہے زندگی گزار رہی ہے، آج عورتیں اپنی زندگی صحیح سے گزار رہی ہیں، آج ماں باپ کو جو عزت مل گئی ہے، جو بچیوں کو عزت مل گئی ہے، وہ کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہے۔ آج اعتراضات کرنے والے اعتراضات کر رہے ہیں کہ مسلمان آتنکوادیت کو بڑھاوا دیتا ہے، مسلمان آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے بولنا چاہتا ہوں، ارے کم بختو، ارے بدبختو، تمہیں معلوم نہیں ہے آتنکوادیت کا سب سے پہلے اگر کسی نے جنازہ نکالا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمینہ کا لال ہے۔ لوگ تمنا کر رہے تمہارا بیچ دے، تمنا کر رہے تھے، حالت اتنی خراب تھی، ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جا رہا تھا، ماں باپ کی عزت نہیں تھی، ماں کے ساتھ زنا ہو رہا تھا، بہن کے ساتھ زنا ہو رہا تھا، سڑک پہ کوئی لڑکی چلتی ہوئی نظر آ جائے اس کے پکڑ کے ساتھ زنا کر دیتے تھے، اگر چلتے چلتے آپس میں کسی کا موڑا موڑے سے ٹکرا جائے تو پھر صدیوں تک تلواریں چلتی رہتی، قبیلے کے قبیلے تباہ، نسلیں کی نسلیں تباہ، لیکن تلواریں نہیں رکتی تھی، جہالت۔ اور حال کیا تھا؟ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بس مصطفیٰ آ جائے، مصطفیٰ آ جائے، آدم دنیا میں آئے، اپنی شان و شوکت کو دکھائی، نسل انسانی بڑی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہی پیغمبر آخری ہے، یہی پہلے ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جو آنا تھا وہ آ گیا، نسل انسانی اسی سے چلی، اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو جتنا ہو سکتا ہے نسل انسانی چلے گی، نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، پیغمبر نہیں آئیں گے، جو تھے جو یہی ہیں۔ تو آدم سے چاہتے چاہتے دنیا والوں کو پیغام دے دیا تھا، ارے تم لوگ خرگوش میں مبتلا مت رہنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ زمین جو سجائی گئی ہے، جو آسمان بنایا گیا ہے، یہ میرے لیے نہیں بلکہ جس کے لیے بنایا گیا ہے، میں بتانے آیا ہوں کہ وہ آنے والا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، آنے والا ہے۔ ایک جملہ نوٹ کر لیں، اب کچھ دیر تک میں سوچتا ہوں اس جملے پہ ہو جائے، وہ آنے والا، توجہ، وہ آنے والا ہے۔ یاد ہے نا جملہ، بھولیں تو نہیں؟ کچھ لوگ بہت دور بیٹھے ہوئے، آپ لوگ وہاں دیکھ کے مسکرانا میرے لیے یہی کافی ہے، آپ لوگ ادھر دیکھ کے ادھر مسکرائیں، وہ آنے والا۔ حضرت آدم نے کہا وہ آنے والا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب لوگ انتظار کر رہے تھے، جس کے بارے میں آدم نے بتایا تھا وہ کب آئے گا، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آ گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں ڈال دیا گیا، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی
علی ابراہیم یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، یعنی قرآن کا بھی فیصلہ تھا، اے اللہ میرے ابراہیم میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں جب ڈالا گیا، زمانے نے دیکھا تھا آتش نمرود میں ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا ہے، جیسے ہی آگ میں داخل ہوئے، وہ آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، وہ آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، جیسے ہی اس آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے جیسے ہی ابراہیم داخل ہوئے آگ گلزار ہو جاتی ہے، پھول بن جاتی ہے، باغیچہ بن جاتی ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے، عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی، دوڑتے ہوئے آئے اور سامنے حضرت ابراہیم کو پکڑ کر بولے کیا تو وہی تو نہیں جس کے بارے میں آدم نے بتایا اور دیگر انبیاء نے بتایا کہ وہ آنے والا ہے؟ کیا تو وہی تو نہیں ہے؟ کیا تو وہی تو نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولے ارے میری شان کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، بلکہ میں بھی بتانے آیا ہوں کہ وہ توجہ رکھے، وہ ہم مل کے بولے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا بھی زمانہ آ گیا، میں بہت مختصر کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا بھی زمانہ آ گیا، لوگوں نے دیکھا حضرت موسیٰ کی پاور کا تو حال یہ ہے کہ کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں، کوہ طور پہ جانے کے بعد ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہو رہی، کوئی فون نہیں ہے، کوئی کار نہیں ہے، کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی پتر نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہو رہی، لوگ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، جب دل چاہتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ مولا آج میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے اچھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا موسیٰ دیکھ نہیں پاؤ گے، لنچرانے کا آپ نہیں لا پاؤ گے، تمہاری پاور نہیں تمہارے پاس اتنی، تمہاری آنکھوں میں اتنی چھمتا نہیں، تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ لیکن موسیٰ کہتے ہیں مولا دیکھنا چاہتا ہو۔ رب کائنات نے فرمایا ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، پھر کیا کرا جائے؟ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پہاڑ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، رب نے اپنے نور کی تجلی بہت معمولی سی ڈالی اور پہاڑ پہ جو چمک آئی، اس چمک کو دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے، تاب نہیں لا پائے، بے ہوش۔ کتابوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کئی دن تک بے ہوش رہے، کئی دن تک۔ پہاڑ تو جل کے رات ہی ہو گیا۔ میں سسو کی طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ موسیٰ ڈائریکٹ نہیں دیکھ پائے لیکن اندر جلوہ دیکھ ہی لیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یار اتنی بڑی پاور والا، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا کہ جو کوہ طور پہ جائے ڈائریکٹ رب کو دیکھے، ڈائریکٹ رب سے گفتگو کرے اور رب کے جلوہ بھی دیکھ لے۔ کیا تو وہی تو نہیں ہے؟ پوری قوم دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگی کہ تو وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں آدم نے بتایا، ابراہیم نے بتایا، یحییٰ نے بتایا، زکریا نے بتایا، نوح نے بتایا، نوح نے بتایا، یوسف نے بتایا، شعیب نے بتایا، یاسر نے بتایا کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ کہ تو وہی تو نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کہا تھا نہیں، میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، جس کے بارے میں دیگر انبیاء نے بتایا، میں وہ نہیں ہوں۔ ارے میری شان کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ میں بھی بتانے آیا ہوں کہ وہ آنے والے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے مولا بھیج دے، مولا بھیج دے، مولا بھیج دے۔ اور میں مختصر کر دوں نا، اجازت ہے؟ نکال کے بولے یا رسول اللہ۔ اور لوگ انتظار کرنے لگے، پریشان کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا زمانہ آ گیا۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی زمانہ دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کی پاور کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ جدھر سے گزر جاتے ہیں نا، اگر من چاہتا ہے نا کعبہ پہ ٹھوکر مار دیتے ہیں، مردہ اٹھ کے زندہ ہو جاتا ہے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ پاور کو دیکھا، ارے یہ تو بڑی پاور والا ہے۔ ابھی تو آئے ان کی پاور دیکھی نہیں تھی، لیکن اب تو بہت ہی پاور والا آ گیا ہے۔ وہ تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے، وہ تو مردوں کو قبر سے زندہ نکال رہا ہے۔ کیسے؟ صرف ٹھوکر مار دیتا ہے، مردہ قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ پوری قوم دوڑی اور دوڑنے کے بعد عیسیٰ کے دامن کو پکڑ کر بولی کیا تم وہی تو نہیں ہو جس کے بارے میں تورات میں آیا، زبور میں آیا، انجیل میں آیا اور دیگر تمام پیغمبروں نے بتایا کہ تم وہی تو نہیں ہو، کہ تم وہی تو نہیں ہو جس کے بارے میں آدم نے بتایا، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ تم وہی تو نہیں ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا نہیں، جس کے بارے میں آدم نے بتایا، یحییٰ نے بتایا، زکریا نے بتایا، لوط اور نوح شعیب نے بتایا تھا، یاسر نے بتایا تھا، دانیال نے بتایا تھا، میں وہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی بتانے آیا ہوں کہ اے لوگوں مبارک ہو، وہ آنے والا ہے۔ کسی دیوانے نے کہہ بھی دیا مبارک ہو، وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، خدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے
مولا بھیج دے. خبر آ رہی ہے آنے والا ہے. مولا بھیج دے. خبر آ رہی آنے والا ہے. مولا بھیج دے. میں تاریخ کا ایک بار کا پلٹ کر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ مسلمانوں کو آتنکواد کہتے ہیں, مسلمان کے قوانین پر اعتراض کرتے ہیں. ذرا اپنے کردار میں بھی جھانک کر دیکھیں کیا حال تھا اس ہندوستان کے سرزمین کا اور دیگر اطراف کا اور دیگر دنیا کے اندر جہاں جہاں نسل انسان آباد تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی مصطفیٰ تشریف نہیں لائے ہیں. میں نے تاریخ کو پڑھا ہے. تاریخ میں ایک واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے. ایک انسان ہے ندی کے کنارے ہے, کچھ لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا ہے. میں نے دیکھا وہ لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا ہے. میں نے تاریخ سے سوال کیا یہ انسان کون ہے؟ بولے یہ سناتن دھرم کا ماننے والا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ بولے لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ رکھے. دیکھو مصطفیٰ کیسے رحمت بن کے آئے ہیں. صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. صرف ایک مذہب کے لیے نہیں بن کے آئے ہیں بلکہ سارے عالم کے لیے, تمام مذاہب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. وہ لکڑیاں اکٹھا کر رکھا ہے. میں نے تاریخ سے سوال کیا تاریخ بتا یہ لکڑیاں کس لیے اکٹھا کر رہا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے یہ جو ہے چتا کے لیے لکڑیاں اکٹھا کر رہا ہے. لکڑیوں کو اکٹھا کیا, ایک گٹھڑ بنا کر تیار کیا. وہ لکڑیاں چتا کا روپ لے لیتی ہے. ایک باڈی کو 4 کاندھوں پہ لایا گیا ہے. اسی لکڑیوں کو سے لٹا دیا گیا ہے. میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی چند اور لوٹ پڑتے ہی تھے کہ سامنے ایک اور واقعہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. ابھی اس چتا کو لٹا, چتا میں اس انسان کو لٹا رکھی گیا تھا کہ کچھ لوگ زبردستی ایک عورت کو کھینچ کے لا رکھے گئے. توجہ رکھے میرے عزیزوں. موبائل رکھ لیجیے. رحمت ہے جو اعتراض کرتے ہیں ہم لوگ جواب دینا, یہ جواب کا تماشا ان کے لیے اچھے لگا دینا. میرے آقا کریم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. لوگ فریاد کر رہے تھے مولا بھیج دے.